اس کورس پہ کام کرنا شروع کرنے سے پہلے ہم نے ایک چھوٹا سا سروے کیا، جس میں کہ ہم نے بہت سے مختلف شعبوں کے افراد سے یہ سوال کیا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیا بنیادی اہم چیز ہے جو آپ کے ذہن میں آتی ہے کہ آپ کے پاس ہونا ضروری ہے، جس کے بغیر آپ کامیابی کے ساتھ کاروبار نہیں کر سکتے؟ حیرت کی بات یہ ہے کہ تقریباً سب لوگوں کا جواب یہی تھا کہ پیسے وہ بنیادی فیکٹر ہیں جن کے ذریعے سے کہ کاروبار کامیابی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، اور جن کے نہ ہونے کی صورت میں آپ کاروبار نہیں کر سکتے۔ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ پیسے وہ بنیادی چیز نہیں ہیں جن کے ذریعے سے کاروبار کیا جاتا ہے۔ اس غلط تاثر کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ جس شخص کے پاس بہت سے پیسے نہ ہوں، وہ اس بات کی کبھی کوشش بھی نہیں کرتا کہ وہ کوئی کاروبار کر سکتا ہے یا اپنے طور پہ کوئی ایسا پروجیکٹ شروع کر سکتا ہے جو کہ اس کی معاشی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے آگے چل کے معاون ثابت ہو سکے۔ کورس کے شروع میں بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ اس کورس کے دوران اس غلط تاثر کو ختم کیا جائے، آپ کے ذہن سے نکالا جائے کہ پیسے وہ بنیادی اہم فیکٹر ہیں جن کے ذریعے سے کہ کاروبار کیا جاتا ہے۔ بہت تفصیل میں جائے بغیر ہم جو پچھلے لیسن میں ہم نے چیز کور کی، جس میں کہ ہم نے ایک کاروباری فرد کی کچھ کوالٹیز دیکھی تھیں، اگر صرف ہم ان پہ ہی روشنی ڈالیں، ابھی مزید آگے چل کے ہم مزید ایسے پوائنٹ سمجھیں گے جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پیسے وہ بنیادی فیکٹر نہیں ہیں جن کے ذریعے سے کہ کاروبار کیا جا سکتا ہے، بلکہ بعض کیسز میں آپ بالکل بغیر پیسوں کے کام کر سکتے ہیں۔ ہم صرف مثال کے طور پہ ان کوالٹیز پہ اگر ایک نظر ڈالیں جو کہ ہم نے ابھی پچھلے لیسن میں دیکھی تھیں، اگر ان ساری صفات میں سے آپ سوچیں کہ کون سی ایک ایسی صفت ہے جو کہ آپ پیسوں کے ذریعے سے خرید سکتے ہیں، مثال کے طور پہ سیلف کانفیڈنس، کیا یہ پیسوں سے خریدا جا سکتا ہے؟ کریٹیوٹی، انر ڈرائیو ٹو سکسیڈ، ٹائم مینجمنٹ، آپ سوچیں کیا پیسوں سے ٹائم مینجمنٹ خریدی جا سکتی ہے؟ اوپن مائنڈیڈ ہونا، ایبیلٹی ٹو آرگنائز، کیا ایسا ہوگا کہ بہت سے پیسے آ جائیں تو آپ اپنی زندگی میں ایک ترتیب پیدا کر لیں گے، آرگنائز کرنے کی ایبیلٹی آپ کے اندر آ جائے گی؟ ولنگنس ٹو ٹیک کیلکولیٹڈ رسک، یہ رینڈملی ہم اس پہ نظر ڈال رہے ہیں، آپ بھی یہ دیکھ سکتے ہیں، ساری صفات آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہیں۔ یہ ایک بہت سیریس ایشو ہے کہ ہم اس تاثر کی وجہ سے کہ پیسوں کے بغیر کاروبار نہیں ہو سکتا، اتنے خوفزدہ ہیں، اتنے ڈرے ہوئے ہیں اس بات سے کہ جس شخص کے پاس بہت سے پیسے نہیں ہیں وہ کبھی سوچتا بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کو صفات دی ہیں ان کے ذریعے سے وہ کاروبار کر سکتا ہے۔ ایک سیٹ بیک ہے، ایک ہماری ہارڈ لک ہے کہ بزنس سے متعلق جو سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں وہ عموماً اس لیول پہ پڑھائے جاتے ہیں جہاں کہ ہماری زیادہ تر آبادی جس لیول تک نہیں جاتی۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ ایک اندازے کے مطابق تقریباً 75% جو ہماری آبادی ہے وہ لٹریسی کے لیول سے نیچے ہے، وہ لٹریٹ نہیں کہلا سکتی۔ 50% کہتے ہیں ہم اس صورت میں کہ جو لوگ اپنا نام لکھ سکتے ہیں ان کو بھی ہم لٹریٹ کہتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ کانسیپٹ کیسے کلیئر ہوگا؟ اس تاثر کے بننے کی وجہ یہ ہے کہ عموماً جب ہم دیکھتے ہیں کامیاب کاروباری حضرات کو، کامیاب انٹرپرینیورز کو، کامیابی کے ساتھ اپنے کاروبار کرنے والے حضرات کو، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ شاید ان کا جو سارا سٹرکچر ہے وہ بہت سے پیسوں کی وجہ سے کھڑا ہوا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ بہت سی ایسی صفات ہیں جو کہ پیسوں سے زیادہ اہم ہیں، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ پیسوں سے خریدی نہیں جا سکتی، اور بہت سی ایسی کوالٹیز ہیں کہ اگر وہ آپ کے پاس نہ ہوں اور ان کی جگہ آپ کے پاس بہت سا پیسہ ہو تو وہ سارا پیسہ آپ کے لیے کسی طرح بھی فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکتا۔ بالفرض ایک شخص ہے جس کے پاس بہت سے پیسے ہیں اور وہ بڑا شوق سے کاروبار کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ ٹائم کو مینیج نہیں کر سکتا، یا وہ اپنے کام کو آرگنائز نہیں کر سکتا، یا اس کے اندر سیلف کانفیڈنس نہیں ہے، تو کیا اس کے وہ بہت سے پیسے ان کوالٹیز کے نہ ہونے کو کور کر پائیں گے؟ یا اگر کور کریں گے تو کتنا عرصہ؟ ظاہر ہے کہ ایک شخص اگر ٹائم مینیج نہیں کرتا، آرگنائز نہیں ہوتا، اس بات کا جذبہ نہیں رکھتا کہ وہ کامیاب ہو، تو کتنا عرصہ اس کے پیسے اس کو فائدہ پہنچائیں گے؟ تو ظاہر ہے کہ جلد ہی ایسا وقت آئے گا کہ وہ بہت سے پیسوں کے ہونے کے باوجود اپنے کاروبار کو جاری نہیں رکھ سکے گا۔ آپ اپنے آس پاس بہت سی ایسی ایگزامپلس دیکھ سکتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے آپ کو یہ واضح ہوگا کہ بہت سے لوگوں نے بہت زیادہ سرمایہ کے ساتھ کاروبار شروع کیے، لیکن ان کے کاروبار کامیابی کے ساتھ نہیں چل سکے، تھوڑے ہی عرصے میں وہ اپنے اس بزنس کو کلوز کرنے پر مجبور ہو گئے۔ ایک ہم نے چیز دیکھی تھی کیلکولیٹڈ رسک لینے کی جو ایبلٹی ہے، اس میں جو آپ نے کوالٹیز دیکھی تھی، بینگ ولنگ ٹو ٹیک اے رسک از این اسینشیل ایلیمنٹ ٹو انوویشن، کریٹیوٹی اینڈ انٹرپرینیورشپ۔ رسک ریکوائرز گٹس، پیشن، انالیسس۔ اب یہ جو تین صفات یہاں ذکر ہوئیں، گٹس، پیشن اور انالیسس، کیا پیسے ان کا متبادل ہو سکتے ہیں؟ صرف ایک انالیسس کو اگر آپ لے لیں، یعنی مارکیٹ کا جائزہ لینا، جس جگہ آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں اس کو اینالائز کرنا، اس کا جائزہ لینا، اس کو اچھی طرح سے دیکھنا کہ آیا جو آپ کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں وہ اس جگہ کرنا مناسب ہے یا نہیں ہے۔ ان تینوں الفاظ کو ہم یہاں سے کاپی کرتے ہیں، اور یہاں ہم آ گئے ہیں translate.google.com، جہاں کے الفاظ کی ٹرانسلیشن اچھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔
ان الفاظ کو ہم نے یہاں پیسٹ کیا، ان تینوں الفاظ کو ہم نے یہاں الگ الگ کر دیا۔ گٹس کے معنی ہمت کے ہیں، پیشن کے معنی جذبہ کے ہیں، انالیسس کے معنی تجزیہ کرنے کے ہیں۔ تو آپ خود سے سوچیں کہ ان تین صفات کو اگر ہم دیکھیں تو کیا پیسے کو آپ متبادل سمجھ سکتے ہیں ان تین صفات کا؟ یعنی ایک شخص کے اندر ہمت نہیں ہے، جذبہ نہیں ہے اور تجزیہ نہیں وہ کر سکتا، مارکیٹ کا انالیسس نہیں کر سکتا، کاروبار کرنے سے پہلے اس بات کا جائزہ نہیں لے سکتا کہ آیا وہ جو کاروبار کرنا چاہتا ہے اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، یا جس جگہ وہ کاروبار کر رہا ہے وہ جگہ اس کے لیے مناسب ہے یا نہیں ہے۔ تو بغیر انالیسس کے اگر کاروبار کیا جائے اور بہت سارا سرمایہ اس میں لگایا جائے تو کسی صورت بھی گارنٹی اس بات کی نہیں دی جا سکتی، کوئی شورٹی نہیں ہوگی، کوئی یقین دہانی اس بات کی نہیں ہوگی کہ کاروبار میں کامیابی حاصل ہوگی۔ تو صرف ان تین صفات کو اگر آپ دیکھ لیں تو یہ جتنا بھی سرمایہ ہو اس کے کارآمد ہونا یا اس کا بالکل ضائع ہو جانا ان تین صفات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو اسی طرح اور بہت سی کوالٹیز ہیں جن کو ہم اگر ڈیولپ کریں، اچھے طریقے سے سیکھیں اور ان پہ عمل کریں تو آپ پیسوں کے نہ ہونے کی صورت میں بھی کاروبار کر سکتے ہیں۔ ابھی اگلے لیسن میں جو ہم نے پوائنٹس کور کرنے ہیں ان سے گزرنے کے بعد انشاءاللہ مزید یہ کانسیپٹ آپ کے ذہن میں کلیئر ہو جائے گا کہ پیسے وہ بنیادی اہم فیکٹر نہیں ہے جن سے کہ کاروبار کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جب کوئی آپ سے یہ پوچھے گا کہ کیا وہ اہم چیز ہے جس کے ذریعے سے کہ کاروبار کیا جاتا ہے تو آپ کا جواب یہ نہیں ہوگا کہ پیسے وہ اہم چیز ہیں جن کے ذریعے سے کہ کاروبار کیا جاتا ہے۔ اگر یہ تاثر ہمارے معاشرے میں سے ختم ہو جائے اور ہم ان صفات کو جان پائیں کہ جو زیادہ اہمیت رکھتے ہیں پیسوں سے کاروبار کے حوالے سے، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ عام لوگ یا کم آمدنی والے لوگ بھی بہت آسانی کے ساتھ اپنے کاروبار شروع کر سکیں گے یا کاروبار ڈیولپ کرنے کے لیے اپنی ان صفات کو سیکھنے کی کوشش کر سکیں گے جو کہ پیسوں سے زیادہ اہم ہے کاروبار کرنے کے لیے۔